أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اس کے صفات علیاء کی اہمیت کی کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو پہچانیں. یہ سب سے بڑا مقصد ہے جس کی وجہ سے مخلوق پیدا کی گئی، کہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. یہی وہ چیز ہے جو بندوں سے مطلوب ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کی دعوت کا لب لباب، یعنی تمام رسول جو دعوت دی گئے، اور اس دعوت کی کنجی یہ ہے کہ معبود برحق کی پہچان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، اور اس کے اسما اور اچھے اچھے نام اور صفات علیاء اور اس کے افعال کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات علیاء کے ساتھ. جب جانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان پہچانے گا، اور جب پہچانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا. اور اسی پہچان پر رسالت کی شروع سے لے کر آخر تک بنیاد اور دار و مدار ہے. الصواعق المرسلہ علی الجہمیہ والمعطلہ لابن القیم رحمہ اللہ، اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان میں مشغول رہنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے، یہی اس کا اصل کام ہے. اگر اس کام کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور کام میں مشغول ہے تو وہ ایسے کام میں مشغول ہے جس کے لیے نہ تو اسے پیدا کیا گیا نہ تو وہ اس کا کام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسے سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنی میں نہیں پہچانتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے سر غیر اللہ کے در پر جھکتے ہیں، کوئی درخت پر، کوئی کسی چبوترے پر، کوئی کسی قبر پر. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ارکان الکفر اربع، 4 کفر کے ارکان ہیں. ان میں سے وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ 4 کفر کے ارکان میں سے الکبر والحسد والغضب والشہوہ، یہ ایک تکبر ہے، یہ ایک حسد ہے، اور دوسرا غصہ ہے. یعنی کبر پہلے نمبر پر، اور پھر کہا کہ حسد دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر غصہ ہے، اور چوتھے نمبر پر شہوت ہے. یہ 4 چیز ایسے ہیں. اور اگر کوئی جان لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالی کبیر ہے، متعال ہے، تو وہ اپنے اندر فخر و غرور نہیں کرے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جب بندے کو معلوم ہے کہ اللہ غنی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا فضل دے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دے، مالدار کر دے، تو وہ اس پر حسد نہیں کرے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عدل پر وہ راضی ہو جائے گا، کہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا تصور ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے. اسی لیے آپ اور ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں. یہی آپ کا اور میرا اصل کام ہے. یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور صفات علیاء سے کی اہمیت سے متعلق تھیں، اور کچھ باتیں ہمارے سامنے اگلے درسوں میں رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم عطا فرمائے. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.